दुनिया मान रही है कि क्रिप्टो करेंसी में इतना बिजनेस नहीं है जितना बिजनेस इस फार्मिंग में है। चाइना जैसा तरक्की पजीर मुल्क जो सोच समझ कर काम करता है, वो भी इस फार्मिंग को 5 साल से कर रहा है। और हाफिज साहब ये देखें ना, हम कोई बेवकूफ़ तो नहीं जो स्टाम कर रहे हैं लोगों के साथ रिटर्न। ये हवाई और कच्ची बातें नहीं, हम ये बिजनेस स्टाम्प पेपर पर लिख कर करवाएंगे। पैसा लगाएं, पैसा कमाएं। जो को माड़ा भरा मेरे रंगा है, कम इन्वेस्टमेंट वाला है, थोड़े पैसों वाला, सजरी सुजरी वाला, दिहाड़ी दप्पा करने वाला, उसके वाले से भी कोई पैकेज निकालें यार, वो बंदा क्या कर सकता है। आज की वीडियो में 3 बातें बड़ी अहम हैं। सबसे पहली कि ये बिजनेस फार्मिंग का इसका पोटेंशियल कैसे है। जैसे अब्दुल रहीम साहब ने बताया कि आज चाइना इसको मान रहा है, 5 साल से इस पे पैसा लगा रहा है, और चाइना जैसा मुल्क 1 रुपया भी ज़ाया नहीं करता, ना अपना 1 मिनट ज़ाया करता है। इस पे स्टाम्प पेपर एग्रीमेंट साइन करके आपके साथ बिजनेस किया जाएगा। नंबर 3, जो भी बंदा इस बिज़नेस को करना चाहेगा उसके लिए 3 मुख्तलिफ स्केजुअल्स हैं। बड़ी इन्वेस्टमेंट वाले के लिए, दरमियानी इन्वेस्टमेंट वाले के लिए, और बिल्कुल लो इन्वेस्टमेंट वाले के लिए। तो आज जानते हैं भाई ये कितने पैसों से बिज़नेस स्टार्ट किया जाएगा, कब, कहाँ, कैसे और किस तरह किया जा सकता है। सबसे पहले तो मेरे देखने वालों को अपना क्लियर तारुफ करवा दीजिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम अब्दुल रहीम है और मैं फैसलाबाद से हूँ। डी ग्राउंड के पास मेरी रिहाइश है। तो एक फार्म हमारा यहाँ पर है, एक फार्म हमारा लाहौर में है। अच्छा अब्दुल रहीम साहब, आपने जो धमाकेदार सी एंट्री की है, गर्मा गर्म सी आपने जो तहलका मचा दिया लोगों के दिलों में, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको साबित करते हैं कि ये फार्मिंग वाक़यातन ही चाइना कर रहा है, और चाइना एक बड़ी मिसाल है, और आपने क्रिप्टो करेंसी तक की मिसाल दे दी यार, बड़ी बड़ी लंबी बात कर दी या लंबी छोड़ दी। तो इसमें हकीकत क्या है, आप कैसे मेरे देखने वालों को सेटिस्फाइड करेंगे कि वाकई इसका इतना पोटेंशियल है। देखें, मैंने कोई लंबी बातें नहीं छोड़ी, मैं इसको प्रूफ भी करूँगा। चाइना एक तरक्की पजीर मुल्क है, वो अपना पैसा ज़ाया नहीं करता। फ़िलहाल इंडोनेशिया से ये बर्ड एक्सपोर्ट बैन है। जब ये इसकी एक्सपोर्ट किया जाता था तब से चाइना ने ये बर्ड रखा हुआ है। उन्होंने इसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट किया हुआ है बाकायदा, और उन्होंने इसकी फार्मिंग बहुत बड़े लेवल पे की है। और आप देखेंगे कि चंद सालों में इसका पूरी दुनिया में बूम आएगा। अब आप कह रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी से कैसे ये बढ़ा है। अब आज से 10 साल पहले क्रिप्टो करेंसी कुछ भी नहीं थी, कोई लोग नहीं जानते थे। उसी तरह ये अयाम ज़मानी इंडोनेशियन ब्लैक टंग प्योर ब्रीड है। जिन लोगों के पता है, समझदार लोगों को उन्होंने रखी है। और आने वाले वक्त में जो अभी इसकी प्राइजेज़ हैं, जब चाइना ने इसको लॉन्च करना है, चाइना जैसा तरक्की पजीर मुल्क, तब इसकी प्राइजेज़ और हाई जानी है। और इस बात को छोड़ेंगे तब क्या होना है। हमारी मासूम आवाम कहती है हमें आज का बताएं, तो आज हम उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं। ये ऐसी ब्रीड है कि जो कोई शौक़ से नहीं रखी जाती। ये पैसे लगाएं, पैसे कमाएं। लोगों के आज जैसे हालात हैं, घर का किचन चलना चाहिए, वो वाली बात की बातें हैं कि तब इसका रेट कितना होगा, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप इसका रेट देखेंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप अपना घर कैसे चला सकते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि आपके पास सबसे पहले हम यही बात, इसी बात पे डिस्कस करते हैं कि बिज़नेस के कितने स्केजुअल हैं, कितने तरह से लोग बिज़नेस कर सकते हैं, और आप उनको करवाएंगे, क्या देंगे, क्या लेंगे, क्या प्रूफ है आपके पास। प्रूफ ये है कि आप हमारे फार्म पर विज़िट करें, और सबसे बड़ी बात, हम कोई लिखी बात पे यकीन करते हैं, कोई सुनी सुनाई नहीं। आप हमारे पास आएँ, रिटर्न करें, स्टाम्प करें, जैसी सेटिस्फेक्शन है आपकी, हम आपको बर्ड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और 1 साल का एग्रीमेंट करेंगे, जितना चूज़ा होगा वो हम आपसे लेंगे। आप ही लेंगे या कि वो किसी और को बेच सकता है? नहीं, अगर वो हमारे साथ स्टाम्प करेगा फिर वो हमें देने का पाबंद होगा। अगर कोई हमसे बर्ड ले के अपनी बाहर मार्केट खुद सेल करना चाहता है तो हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन जो हमसे एग्रीमेंट करेगा हम उससे पूरा साल चूज़ा लेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ कि इसका ब्रीडर रेट जो होगा, मैं खुल्लम खुला बताता हूँ, कैमरे के पीछे नहीं, 75,000 रुपया पर पीस होगा ब्रीडर। और हम जो स्टाम्प पे करेंगे ये वाज़िया लिखेंगे, और 4,000 रुपये का चूज़ा पूरा साल लेंगे।
اور اس کی میں کچھ فیزیبلٹی بھی آپ کو بتا دوں. ویسے فارمنگ جو بھی ہو اس میں فیزیبلٹی بتانا بہت مشکل ہوتا ہے کہ کیا فیزیبلٹی ہو سکتی ہے. اگر وہ ہمیں چوزا دے گا پورا سال, اگر وہ ایک ٹرائیو سیٹ لے, ایک مرغا 2 مرغیاں, تو چلیں حافظ صاحب کم سے کم 10 چوزے تو نکالے گا نا. 10 چوزے تو ایزیلی نکالے گا ایک مرغی سے. بہت کم بات کر رہے وہ کم فیزیبلٹی بتانی چاہیے, اتنی زیادہ نہیں. تو وہ ایک سال میں 10 سے 12 لاکھ ایک ٹرائیو سیٹ سے ایزیلی کما سکتا ہے. اور اگر وہ اپنی تھوڑی سی مارکیٹنگ باہر کرنا چاہے, خود بیچنا چاہے, تو یہ چوزا اس کا ہو سکتا ہے 4500 میں بھی چلا جائے, 5 میں بھی. نہیں, وہ آپ ہی پہ بات رکھتے ہیں نا, کیونکہ سٹام پیپر آپ سے ہو رہا ہے, اور جو مجھ سے سٹام کرے گا وہ مجھے ہی دینے کا پابند ہوگا. آپ کا ایگریمنٹ ہے, آپ پورا سال چوزا اٹھائیں گے, پر منتھ 10 چوزے 4000 میں, مطلب کہ 40,000 کا ایک مہینے کا جو اس کا پروجیکٹ چلے گا. جی جی. اور اب بتائیے گا کہ دوسرا کیا ہے, نیکسٹ کیا ہے؟ نیکسٹ میری پورے پاکستان کے لیے آفر ہے. بلیک ٹنگ ایام سمانی اچھی بریڈ جو بلیک ٹنگ ہے, پیور بریڈ, جتنا چوزا ہے مجھے دے دیں. اور ایک مزے کی بات حافظ صاحب, لوگ کہتے ہیں جی ایام سمانی یہ وہ, اگر ابھی میں اعلان کروں بلیک ٹنگ کا, مجھے پورے پاکستان سے 100 چوزا لا دیں, 100 چوزا. حافظ صاحب کوئی بڑا بات واقعی ایسی نہیں, بات ہے؟ واقعی ایسی بات, میں بھی اعلان کر رہا ہوں آج کی تاریخ میں بلیک ٹنگ کا؟ بلیک ٹنگ کا. ابھی میں کہوں 100 چوزا دیں, مارکیٹ میں بلیک ٹنگ کا 100 چوزا موجود ہی نہیں ہے. اس کی اتنی ڈیمانڈ ہے. لوگ کہہ رہے ہیں فارمنگ ختم ہو گئی, فراڈ ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. وہ کچھ چند لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے جنہوں نے لوگوں کو ڈس ہارٹ کیا ہے, ان کے ساتھ بے ایمانی کی ہے, ان کا تھوڑا دل اتر گیا ہے. آج ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ہمارے ساتھ ریٹرن کریں. پہلا آپ بریڈر دیں گے, دوسرا بلیک ٹنگ چوزا پورے پاکستان کا اٹھائیں گے, اور تیسرے نمبر پہ جو کو ماڑا برا میرے رنگا ہے, کم انویسٹمنٹ والا ہے, تھوڑے پیسوں والا, سجری سجری والا, دیڑی دپا کرنے والا, اس کے حوالے سے بھی کوئی پیکج نکالیں یار, وہ بندہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے حوالے سے یہ پیکیج ہے کہ ہم اس کو جو مارکیٹ ریٹ جا رہا ہے, ہمارا غریب بھائی بھی کچھ لوگ ہیں, اس کو ہم بلیک ٹنگ کا چوزا بہت ہی نومینل پرائز, کم پرائز میں انشاءاللہ اس کو پرووائڈ کریں گے, جس سے وہ اپنا بریڈر بنا کر جیسے اس کے چوزے نکلیں گے وہ پھر ہمیں سیل کرے. تیسری آفر یہ ہے. اچھا عبد الرحیم بھائی, یہاں پہ ایک میرے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ ایکسپورٹ کے والے سے لوگ کہتے ہیں, تو کیا آپ بھی اس کی ایکسپورٹ کی طرف جا رہے ہیں, یا کہ آپ کا اسکیجول ان سے مختلف ہے؟ سر یہ تو وہی بات ہوگی نا حافظ صاحب, ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا. ہمارے پاکستان میں ابھی برڈز ہی نہیں ہیں. میں تو اعلان کر رہا ہوں پورے پاکستان میں جس کے پاس بلیک ٹنگ چوزا ہے مجھے دے دے. وہی حافظ صاحب, وہ ان کی ڈیمانڈ ہے ایک منتھ میں 1 ٹن گوشت. اگر ابھی میں پورے پاکستان سے یہ برڈ اکٹھے کروں تو یہ 1 ٹن بھی بہت مشکل سے بنے گا. وہ سارا ایک ہی دفعہ باہر چلا جائے گا, ایک ہی دفعہ باہر چلا جائے گا, پھر ہم تو ادھر ان کی بٹھی اکٹھی کرتے رہ جائیں گے. ہمارا ورک اس پہ پورا ہے. جو ایک مسئلہ ہے وہ صرف برڈ کی شارٹیج کا ہے. جس دن پاکستان میں یہ برڈ اتنا ہو گیا کہ اس کو ایکسپورٹ کیا جائے تو ورک پورا ہے. کافی ممالک ہیں جو کہتے ہیں ہمیں آپ دے دیں. اس میں کوالٹی ہے, جی جی, اس میں ایکسپورٹ کوالٹی, یہ عام اینڈ کنزیومر اس کا موجود ہے. جی, وہ بریڈ کامیاب ہے جس کا اینڈ یوزر. اور حافظ صاحب یہ دیکھیں نا, ہم کوئی بے وقوف تو نہیں جو سٹام کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ ریٹرن, کہ ہم اتنے چوزوں کا کیا کریں گے. ایک سوچنے والی بات ہے. یہ ایکسپورٹ کی طرف انشاءاللہ جائے گا, لیکن اس کو تھوڑا وقت لگے گا. ابھی یہ ایکسپورٹ ہو نہیں سکتا کیونکہ برڈ تھوڑا ہے. ورکنگ پوری ہے, لوگ مانگ رہے ہیں, لیکن برڈ ہی نہیں ہے, تو ہم یہاں پہ کیسے باہر بیچ سکتے ہیں نا حافظ صاحب. بچڑا فارمنگ کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس کے گوشت کی اتنی ڈیمانڈ ہے, باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے, تو وہ پورا پاکستان مل کر اتنی ابھی گوشت کی کمی ہے کہ وہ نہیں پورا کر پا رہا. یہ بھی انشاءاللہ چلے گا, لیکن اس کو تھوڑا وقت لگے گا. کنگ پوری ہے, اور یہ نہیں کہ جب ایکسپورٹ ہوگی تب آپ کو منافع ہوگا. لوگ ابھی ہمارے ساتھ کام کریں, ان کو ابھی منافع ہوگا. اچھا, منافع کے حوالے سے آپ بتا دیجئے گا کہ ایک بندے کو کتنا منافع ہو سکتا ہے, سارے اسکیجول ذہن میں رکھ کے. دیکھیں حافظ صاحب, فارمنگ کوئی بھی ہو اس میں فیزیبلٹی دینا ایک بہت مشکل کام ہے. لوگ کتراتے ہیں, لیکن لوگ کہتے ہیں ہمیں کچھ بتائیں تو ہم اس میں آئیں. اس کی تھوڑی میں آپ کو موٹی موٹی فیزیبلٹی دے دیتا ہوں, لیکن کم کر کے. اس سے آپ بہت زیادہ کما سکتے ہیں, لیکن فیزیبلٹی ہمیشہ کم دینی چاہیے. اگر آپ ایک ٹرائیو سیٹ لیتے ہیں ایام سمانی بلیک ٹنگ کا, 1 مرغا 2 مرغیاں,
آپ اس کا جیسے ہم سے سٹام کرتے ہیں 4,000 روپیہ پر چوزا، 2.5 سے 3 منتھ میں آپ کی انویسٹمنٹ پوری، اگلے جو 7 سے 8 منتھ ہوں گے وہ آپ کے پروفٹ کے ہیں۔ اس میں شرط صرف ایک ہے، ایک تو آپ نے اپنا برڈ بچانا ہے، جس کا برڈ بچ جائے گا اس کا پروفٹ ہی پروفٹ ہے۔ اور تقریباً جو فیزیبلٹی موٹی موٹی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک ٹرائیو سیٹ سے تقریباً 10 سے 12 لاکھ ایزیلی وہ کما سکتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی اور محنت کرے اس پہ، اس کی اچھی کیئر کرے، تو وہ 15 لاکھ تک بھی ایک ٹرائیو سے کما سکتا ہے ہمارے سٹام والے رول کے مطابق۔ اگر وہ بائٹ سیل کرے، اگر اس کی مرضی ہے، تو وہ 15 سے 18 لاکھ بھی کما سکتا ہے، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ سے پوچھا کہ فیوچر میں کیا ہوگا اور میرے دیکھنے والے کیسے آپ کے ساتھ مل کے معاونین بن سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کاروبار کرنا ہے، اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیجئے، خود سے رابطہ کیجئے اور اپنی تسلی کرنے کے بعد آپ اس بزنس میں آئیں۔ کسی کی بات، میری یا عبدالرحیم صاحب کی بات حرف آخر نہیں ہے۔ آپ نے پیسہ لگانا ہے، آپ نے سوچنا ہے، آپ نے سوچ بچار کرنے کے بعد اس فارمنگ میں آنا ہے۔ اللہ آپ کو بھی رزق دے اور ان کو بھی رزق دے۔ اپنے میزبان حافظ اکرام کو دے اجازت۔ نئی ویڈیو تک کا انتظار کیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔